میں بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں. روٹس میں آپ جا کے دیکھیں, یا حسد ہے یا شیطان کے معاملے میں تکبر ہے. یہی دو گناہ آپ کو نظر آئیں گے. کسی سے حسد جس سے انسان رائے حق سے منحرف ہو, اسے نیچا دکھانے کے لیے. مثلا امام رضا علیہ السلام کے بھائی, 7ویں امام کے ڈائریکٹ بیٹے, ان میں سے بعض بھائیوں نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کو قبول ہی نہیں کیا ہے, اور وہ برملا کہتے ہیں کہ یہ علی رضا امام نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اب جب بھائی ہی یہ کہہ رہے ہیں تو لوگ کتنا ڈاؤٹ میں آئیں گے کہ بھائی تمہیں تو تمہارے بھائی امام ماننے کو تیار نہیں, ہم کیوں مانیں؟ کیا تھا؟ حسد. کیوں ہم نہیں امام ہے, یہ کیوں ہمارا بھائی امام ہے؟ تو انہوں نے امامت کو قبول نہیں کیا. تو جب امام رضا علیہ السلام کے پاس بعض لوگ آ کے کہتے تھے کہ آپ کے تو بھائی آپ کی امامت کو نہیں مانتے, تو ہم کیوں مانیں؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو کنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سابقہ مثال دی ہوئی ہے انبیاء میں سے ایک نبی کی, کہ وہ یوسف کے بھائی ہی تو تھے, کوئی غیر تھوڑی تھے جنہوں نے کنویں میں ڈال دیا حسد کی وجہ سے. یوسف علیہ السلام سے بھی حسد تھا. تو جہاں کہیں فیملی میں حسد, اللہ نہ کرے بھائیوں میں حسد, کمیونٹی میں حسد, آپس میں کہیں پر حسد آیا, کہیں نہ کہیں اس سے گناہ کا راستہ کھلے گا, اس سے تہمتوں کا راستہ کھلے گا, اس سے غیبتوں کا راستہ کھلے گا, اس سے ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنے کا راستہ کھلے گا. کسی کو اگر کوئی حسد بہت زیادہ بڑھ جائے تو اسے نیچا گرانے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام وہ کرے گا, کچھ نہ کوئی ایسا کرے گا کہ وہ ذلیل و رسوا ہو. مثلا اس سے راستے کھلتے ہیں ود ان فیملی, ود ان کمیونٹی. ایک حسد, دوسرا تکبر, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, ہم ہی ہیں سب کچھ, اور ہم سے آگے کون کیسے جا سکتا ہے. جس نے یہ سمجھ لیا تو شیطان کے ساتھ یہ مشکل تھی کہ جب میں نے 6000 سال تک عبادت کی. اب ایک دفعہ اس پہ کام بھی ہونا چاہیے, اور اس پہ میرا بڑا دل بھی چاہتا ہے کہ کم از کم 1-2 مجلسیں اس پہ بھرپور پڑی جائیں. شیطان کی سائیکالوجی, مثلا وہ کیا سوچ رہا ہے, وہ کس طریقے سے, اگر آپ اس کو دنیا اور مادہ پرستی کے اعتبار سے رکھے سامنے, حکم خدا کو بیچ میں سے تسلیم کو نکال دیں, تو ایک طریقے سے وہ صحیح ہے. کیسے؟ ایک مخلوق ہے جس نے 6000 سال تک عبادت کی ہے, ایک اور اللہ کی مخلوق ہے کہ جو ابھی بن رہی ہے, پوری بنی بھی نہیں, مٹی پانی میں, ابھی ایک طریقے سے آدم کا پتلا بنا ہے, اور اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی, ابھی ابھی بس وجود میں آیا ہے ایک انسان. اللہ اس 6000 سال کی عبادت کو کرنے والے سے کہے کہ اس کے سامنے سجدہ کرو. بھائی یہ کون ہے؟ ہوتا ہے نا بعض مرتبہ, بھائی تم تو ابھی ابھی آئے, تم ہو کون؟ ہم یا 20 سال سے, ہم یا تم کون؟ تو چونکہ یہاں تو خیر اللہ کے حکم کی کوئی بات نہیں ہوتی ہمارے آپس کے معاملات میں, ہمارے تو معاملات کچھ اور ہوتے ہیں, لیکن وہاں اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہے ابلیس کو بھی کہ سجدہ کرو. تو وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں 6000 سال سے اللہ کا سجدہ کر رہا ہوں, اور ابھی ابھی یہ مخلوق خلق ہوئی ہے, اور ابھی ابھی ایک روح آئی ہے اس کے اندر, اور اللہ کہہ رہا ہے اس کے سامنے جھکو. وائے؟ یہ ہے تسلیم نہ ہونا امر خدا کے سامنے, جو انسان کو شیطان بناتا ہے. تو ما منع کا, اللہ کہتا ہے کہ تجھے کس چیز نے روک کے رکھا کہ جب میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرو تو سجدہ نہ کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میری نگاہ تو مٹیریل پر ہے ہی نہیں کہ یہ پانی و مٹی سے بنا ہوا ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے میرا حکم ہے. تمہاری نگاہ مٹیریل پر ہے نا, میرا تو حکم ہے یہاں پر, تم کیوں نہیں جھک رہے؟ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان بھی ایسے لیا ہے. اب یہ مولا علی علیہ السلام ہی سمجھا سکتے تھے, آل محمد علیہ السلام ہی سمجھا سکتے ہیں کہ اس وقت کیا حالات تھے, باقی طور کوئی بتا نہیں سکتا. تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خود قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کو خلق کیا تھا جس میں سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی, کوئی بہت اعلیٰ کوالٹی کی بھی نہیں تھی. یہ کیوں تھا؟ تاکہ اس کا امتحان پورا ہو, مٹیریل کو دیکھ کے نہیں جھکے. اللہ چاہتا تو کسی ایسے جوہر سے خلق کرتا کہ جس خود بخود آپ کو ہوتا نا, کبھی کبھی کوئی ایسی شے ہوتی ہے کہ آپ کا دل جھک جاتا ہے, یا کیا بات ہے. ایسا نہیں تھا کوئی, ایسا نہیں کہ بظاہر کو بہت فیسینیٹنگ ہے, بظاہر سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی ہے. اللہ کہہ رہا آپ جھکو, چونکہ میرا حکم ہے. یہ اللہ کیا چاہتا تھا؟
کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے علم غیب سے جانتا تھا کہ 6000 سال کی عبادت کر کے تکبر میں آ چکا ہے. اللہ اس کے غرور کو توڑنا چاہتا تھا. تو وہ نہیں توڑ سکا اپنا تکبر, نہیں جھک سکا. حسد اور تکبر آپ دیکھیں گے اینڈ میں جا کے یہی ہے کہ جو برباد کر دیتے تھے, کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. بلکہ ایک روایت یہ بھی, یہاں سے روایت ذہن میں آ رہی, بات ختم کر رہا ہوں, کہ اللہ عز و جل نے پیغام یہ دیا کہ ایک موقع ایسا آئے گا, یہ اب آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے کی بات ہے, پہلے آسمان پر یہ پیغام آیا کہ ایک پیغام ایسا آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک حکم آنے والا ہے تم تک, تم سب اطاعت کرو گے سوائے ایک کے, ایک تم میں سے وہ بدبخت قرار پائے گا. تو جب پہلے آسمان پر پیغام آیا تو وہ جو پہلے آسمان کے فرشتوں کا سردار تھا, اس نے اپنے آپ کے لیے سوچا کہ کہیں وہ میں ہی تو نہیں ہوں, ایسا نہ ہو کہ وہ میں ہی ہوں. اور اس نے یہ بات دوسرے آسمان کے فرشتوں تک پہنچائی, تو دوسرے آسمان کے فرشتوں تک یہ بات پہنچی, تو ان میں سے بھی جو سردار تھا اس نے یہ کہا, جو فرشتوں کا جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسرے آسمان پر انچارج مثلا رکھا ہوا تھا, اس نے یہ کہا کہ دوسرے فرشتوں کے لیے کیا, میں تو خود اپنے آپ کے لیے پریشان ہو گیا جب تم نے یہ بات کہی ہے, میں دوسروں تک یہ بات پہنچاؤں. اور یہ بات تیسرے آسمان تک پہنچی, چوتھے آسمان, پانچویں آسمان, چھٹے آسمان, ساتویں آسمان. بس جب یہ بات ابلیس تک پہنچی تو اس نے کہا کہ ہاں تم, یعنی میں مفہوم سنا رہا ہوں روایت کا, کہ ہاں تم تو اپنے بارے میں صحیح سوچ رہے ہو, پریشان ہو رہے ہو, لیکن میں نے تو 6000 سال تک مثلا عبادت کی بھی, میں تو ایسا نہیں ہو سکتا, میں نے تو اتنے سجدے کیے, تو ایک اور سجدہ ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا. اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ کس کو سجدہ کروانے والا ہے اور کہاں کروانے والا ہے. یہ اس سجدوں سے مختلف ہے, یہ وہ سجدہ ہے کہ جس کے غرور کو توڑنے کے لیے. لہٰذا اس نے کہا تھا کہ پروردگار مجھے جتنے چاہے سجدے کروا لے, بس ایک سجدہ چھوڑ دے. تو اللہ نے کہا عبادت وہ نہیں جو تو چاہے, عبادت وہ ہے جو میں چاہوں. اللہ اکبر.